بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز, مائی نیم از شہزاد اور آج ہم اپنے انگلش بول چال کا سبق نمبر 27 سٹارٹ کر رہے ہیں, جس کے ہر ویڈیو میں 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہیں. تو آج کا ہمارا جو پہلا سینٹینس ہے, سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل 181. تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ اکثر بچوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, تو اس کا جواب یہ ہے جی انگلش, واٹ ڈز یور فادر ڈو. واٹ ڈز یور فادر ڈو, تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں. واٹ ڈز یور فادر ڈو. سینٹینس نمبر 2, آپ نے اپنی ساری رقم بینک میں کیوں جمع کرا دی ہے؟ آپ نے اپنی ساری رقم بینک میں کیوں جمع کروا دی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے جی کہ بینک میں سیکیورٹی کے لیے رکھوا دی ہے, یا جو بھی جواب ہو سکتا ہے, لیکن ہم نے چونکہ اس فقرے کا سینٹینس بنانا ہے, آپ نے اپنی ساری رقم بینک میں کیوں جمع کروا دی ہے یا کیوں رکھ دی ہے. Why have you put all your money in the bank? Why have you put all your money in the bank? ویورز, جب ایک فقرے کو آپ 10 دفعہ 15 دفعہ خود سے بولیں گے, مثلا اس فقرے کو آپ ایسے بولیں, Why have you put all money? Why have you put all money in the bank? کہ آپ نے اس تمام رقم کیوں رکھ دی ہے بینک میں. تو جب یہ بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ ایزیلی وہ فقرہ جو ہے نا وہ آپ اسپوکن انگلش میں بول سکیں گے. Why have you put all your money in the bank? آپ نے اپنی ساری رقم بینک میں کیوں رکھ دی ہے. سینٹینس نمبر 3, مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دوست بہت ذہین ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دوست بہت چالاک ہے. مجھے لگتا ہے آپ کا دوست بہت امیر ہے, بہت غریب ہے, بہت ہوشیار ہے, بہت تیز ہے. تو مجھے لگتا ہے آپ کا دوست بہت ذہین ہے. تو ایک جیسے فقرے ہیں یہ. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دوست بہت ذہین ہے. I feel مین مجھے لگتا ہے. That your friend, کہ آپ کا دوست, is very intelligent, کہ بہت ذہین ہے. I feel that your friend is very rich, very poor, very smart, etc. تو آپ یہاں پہ ایک فقرہ کیا بنا سکتے ہیں جی کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دوست بہت ذہین ہے. I feel that your friend is very intelligent. ایک جیسے آپ فقرے جیسے جتنے بنائیں گے اتنی آپ کی جو ہے نا وہ پریکٹس اچھی ہوگی اور اچھا آپ جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں گے. سینٹینس نمبر 4 ہے, برائے مہربانی کر کے اپنے کمپیوٹر پر اس آپشن کو غیر فعال کر دیں. یعنی کوئی ایک آپشن آن ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی اپنے کمپیوٹر سے یہ آپشن آف کر دیں. پاسبل ہے وہ نیٹ ورکنگ کی ہو سکتی ہے, وائی فائی کی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈسیبل ہو سکتا ہے کہ جی آپشن کو بند کر دیں. تو آپشن کو بند کر دیں تو بیٹری کم خرچ ہوگی. آپشن بند کر دیں تو یہ ہے کہ آپ کا کمپیوٹر میں وائرس کا آنے کا خطرہ کم ہوگا. تو وٹ سو ایور, تو ہم نے جو اس کی انگلش کرنی ہے, برائے مہربانی کر کے اپنے کمپیوٹر پر اس آپشن کو غیر فعال کر دیں. غیر فعال مین ڈسیبل کر دیں. اگر فعال کرنا ہے تو انیبل اور غیر فعال ڈسیبل. تو پھر یہاں پہ کیا فقرہ بنے گا, پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر. پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر, ان یور کمپیوٹر. اٹ از فی الحال اس کے اوپر نہیں ہم نے جانا, لیکن اس کو آپ فقرہ یہ رکھیں, پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر. پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر. پہلے آپ اس کو آہستہ آہستہ بولیں لفظوں میں, پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر. اور پھر جب 2-3 دفعہ ایسے بول لیں گے تو پھر آپ بولیں پلیز ڈسیبل دس آپشن آن یور کمپیوٹر. تو آٹومیٹکلی وداؤٹ اینی مسٹیک انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا وہ فقرہ جو ہے نا وہ آپ بول سکیں گے. ہر فقرے کے لیے اس طرح ٹرائی کریں. سینٹینس نمبر 5, شک کا کوئی علاج نہیں. شک کا کوئی علاج نہیں, لیکن آج کل تو ڈاکٹر کہتے ہیں جی شک کا علاج ہے, لیکن بہرحال دس از دا جوک. شک کا کوئی علاج نہیں. دیر از نو ٹریٹمنٹ فار ڈاؤٹ. دیر از نو ٹریٹمنٹ فار ڈاؤٹ. دیر از نو ٹریٹمنٹ فار ڈاؤٹ, یعنی شک کا کوئی علاج نہیں.
دیر از نو ٹریٹمنٹ فار ڈاؤٹ، یعنی شک کا کوئی علاج نہیں۔ سینٹینس نمبر 6، وہاں سڑک کے ساتھ ساتھ 5 دکانیں ہیں۔ اب اس فکر کو ذرا ایک دفعہ دوبارہ سمجھ لیں کہ کوئی بندہ اپنا ایڈریس بتا رہا ہے، وہاں سڑک کے اوپر نہیں ہو سکتا کیونکہ سڑک کے اوپر تو ٹریفک چلتی ہے، تو ہم یہاں پہ فکرے کی ٹیکنیکل چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ وہاں سڑک کے ساتھ ساتھ، یعنی جس طرح سڑک کے اوپر دکانیں نہیں ہوتی تو ہم اس طرح فکرہ بولیں گے کہ آن دا روڈ نہیں، وہاں سڑک کے ساتھ ساتھ، یعنی سڑک کے ساتھ جو ہے وہ پہلی دوسری تیسری چوتھی دکان ہے، تو وہاں سڑک کے ساتھ ساتھ 5 دکانیں ہیں۔ پاسبل ہے کہ کوئی جو ہے وہ صاحب اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ میری وہاں پہ 5 دکانیں ہیں، تو وہ کوئی سڑک کا حوالہ دے رہا جا رہا ہے اور وہاں پہ بتا رہا ہے جی کہ وہاں سڑک کے ساتھ ساتھ 5 دکانیں ہیں۔ دیر آر 5 شاپس along the road، دیر آر 5 شاپس along the road، یعنی سڑک کے ساتھ 5 دکانیں ہیں۔ سینٹینس نمبر 7، اس نے اپنے دوستوں سے بہت سارے تحائف وصول کیے۔ نمبر 1، پاسبل ہے کہ اس کی شادی ہوگی، برتھ ڈے ہوگا، یا پروموشن ہوئی ہوگی، یا کوئی نئی جاب لگی ہوگی، یا واٹس ایور، لیکن اب اس میں وہ تو فکرے کا ایک سینس ہے نا جی کہ فکرے میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس فکرے کی ٹیکنیکلٹیز میں آپ نے جانا ہے۔ اس نے یعنی ایک بندے نے اپنے دوستوں سے بہت سارے مین بہت سارے تحائف، یعنی پھر بہت سارے تحائف وصول کیے، یعنی پلورل۔ تو یہاں پہ پھر ہم فکرہ کیا بولیں گے، ہی گاٹ اے لاٹ آف گفٹس فرام ہز فرینڈس۔ ویورس یہاں پہ اے لاٹ آف اینڈ لاٹس آف، اس کا بھی ڈفرینس جو ہے وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ ہی گاٹ اے لاٹ آف گفٹس فرام ہز فرینڈس، یا اس فکر کو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں، ہی گاٹ لاٹس آف گفٹ، وہاں پہ پھر اے نہیں اپنے لگانا، یہاں پہ یہ ہے جی ہی گاٹ اے لاٹ آف گفٹس فرام ہز فرینڈس، اس نے اپنے دوستوں سے بہت سارے تحائف وصول کیے۔ تو پھر یہاں پہ کیا فکرہ بنا جی کہ ہم نے اے لاٹ آف اور لاٹس آف، اس کا جو ہے نا وہ ڈفرینس دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں وہ ڈفرینس بٹوین کی ایک لسٹ ہے، سیریز ہے، وہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ کیا فکرہ بن جائے گا جی کہ ہی گاٹ اے لاٹ آف گفٹس فرام ہز فرینڈس، اس نے اپنے دوستوں سے بہت سارے تحائف وصول کیے۔ سینٹینس نمبر 8، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، یعنی وعدہ کیا ہوا ہے اور کوئی اس کو یاد کروا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یو شوڈ فلفل یور پرومس، یو شوڈ فلفل یور پرومس، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، تمہیں اپنے وعدے کا پاس کرنا چاہیے، تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، تمہیں بات کہہ کے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ تو یہ سارے سینٹینس ایک بنیں گے، یو شوڈ فلفل یور پرومس۔ سینٹینس نمبر 9، وہ ایک با اصول آدمی تھا، ماضی کی بات ہے، وہ ایک با اصول آدمی تھا، کالج کا پرنسپل ہو سکتا ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی کاروباری شخصیت ہو سکتے ہیں کہ جو اپنے کام میں اصولوں کو ترجیح دیتے تھے، نہ کہ پرسنل ریلیشن شپ کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر وہ جو پرسنل ریلیشن شپ کو اصولوں پہ ترجیح دیتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں جی با اصول آدمی۔ تو وہ ایک با اصول آدمی تھا، ہی واز اے مین آف پرنسپل، ہی واز اے مین آف پرنسپل، یعنی وہ ایک با اصول آدمی تھا۔ ویورس یہاں پہ ایک چیز ہے کہ ہم نے یہاں پہ کچھ ایڈیمز آگے آ رہے ہیں، کچھ پیئر آف ورڈز آ رہے ہیں، کچھ ایڈیمیٹک جو ہیں فریزل آ رہے ہیں، تو اس طرف بھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ فکرہ بھی اسی سینس میں ہے، ہی واز اے مین آف پرنسپل، کہ وہ ایک با اصول آدمی تھا۔ سینٹینس نمبر 10، لوگوں نے سیمسنگ S6 میں خاص دلچسپی ظاہر کی۔ ہو سکتا ہے کہ سیمسنگ نے اپنا ایک سٹال لگایا ہو اور وہاں پہ کسی ٹی وی اینکر نے بے تحاشا لوگوں سے کیوری کی ہو کہ بھئی تمہیں کون سا موبائل پسند ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر اینڈ پہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے سیمسنگ S6 میں خاص دلچسپی ظاہر کی۔ پیپل شوڈ
گریٹ انٹرسٹ، پیپل شوڈ گریٹ انٹرسٹ یعنی لوگوں نے بہت دلچسپی ظاہر کی ان سیمسنگ گلیکسی S6، ان پیپل شوڈ گریٹ انٹرسٹ ان سیمسنگ گلیکسی S6، لوگوں نے سیمسنگ S6 میں خاص دلچسپی ظاہر کی۔ تو ویورز یہاں پہ ہمارا اختتام ہو رہا ہے لیسن نمبر 27 انگلش بول چال کا۔ تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، لائک کر دینا ہے نمبر 1۔ نمبر 2 آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سبسکرائب کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا ایک سبسکرائبر بڑھ جائے گا اور آپ کو نیکسٹ ویڈیو کی انفارمیشن آٹومیٹکلی آپ کی میل پہ مل جائے گی۔ اور اس میں یہ ہے کہ جی آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ شیئر کرنے سے جو یہ ویڈیو ہے وہ مزید آگے سے آگے جائے گا، لوگوں تک جائے گا، کیونکہ انگلش جو ہے ہمارے ملک میں تھوڑا سا یہ ہے کہ سیکھنی چاہیے، ہر ایک کو آنی چاہیے۔ اس کا سمپل یہ کہ کوئی اور اس میں آپشن نہیں کہ سب کو آنی چاہیے۔ تو یہ میری ای میل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ اسی ٹاپک پہ ویڈیو بنانا ہے تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں کہ جی اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بنا دیں۔ اور مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.onlinequizacademy.com وزٹ کر سکتے ہیں، onlinequizacademy.com کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارا فیس بک کے پیج کو بھی آپ لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی facebook.com/A+ Academy۔ اگلی ویڈیو، اگلی ایپیسوڈ نمبر 28 تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔